اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 74۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 181 سے 186 نمبر تک کی آیات ہیں، 6 آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ان کی بات کو بھی سن لیا جن کا کہنا ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی اس محمل بات کو اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو لکھ رہے ہیں، اور انجام کار ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی اس کے اسباب فراہم کر لیے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آسمانی آگ کھا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے کر آئے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا، اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس کے بعد بھی آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، جو معجزات، مواعظ اور روشن کتاب سب کچھ لے کر آئے تھے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ اس وقت جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکے کا سرمایہ ہے۔ یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں سب کی طرف سے بہت اذیتناک باتیں سنو گے۔ اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قینقاع کے یہود کے پاس ایک خط بھیجا، جس خط میں ان کو مامور کیا، ان کو حکم دیا کہ وہ لوگ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور خدا کو قرض دیں۔ خدا کو قرض دینے سے مراد لوگوں کی مالی امداد کریں، مثلا جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مالی امداد کریں۔ پیغمبر کا یہ خط لے کر پیغمبر کا جو سفیر تھا، جو ایلچی تھا، وہ بنی قینقاع کے قبیلے میں گیا، اور وہاں جانے کے بعد ایک جگہ کی جس کو وہ بیت المدارس کہتے تھے اور یہودیوں کی تعلیم کا مرکز تھا، وہاں پر اس بیت المدارس میں پہنچا، اور وہاں پر فنحاس نامی یہودی جو یہودیوں کا عالم تھا وہ اس کا ذمہ دار تھا، لہٰذا اس کو پیغمبر کے نمائندے نے خط حوالے کیا اس نے خط کو پڑھا، اور یہ حکم جب پڑھا کہ پیغمبر نے ان کو حکم دیا ہے کہ مثلا نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور خدا کو قرض دیں، تو اس نے پلٹ کر مذاق اڑاتے ہوئے، مسخرہ کرتے ہوئے پیغمبر کا یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ غنی ہیں اور خدا فقیر ہے، یعنی خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، نعوذ باللہ، تبھی تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اگر خدا محتاج نہیں ہوتا، خدا مثلا ضرورت مند نہیں ہوتا، تو پھر ہم سے قرض نہیں مانگتا۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے اس بات کو سن لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید نے اس لیے نقل کیا کہ جب یہ معاملہ بہت آگے بڑھا اور چونکہ یہودی بھی بہرحال خدا کو مانتے ہیں، لہٰذا یہ بات اتنی بری تھی کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، اور اس لیے کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یعنی اس بات سے وہ مکر گیا، انکار کرنے لگا کہ نہیں، ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو فقیر نہیں کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ لہذا قرآن مجید نقل کیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے وہ بات سن لیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا اللہ بے خبر ہے، اور نہ صرف سن لیا بلکہ سنکتب ما قالوا، ہم یہ بات لکھیں گے، یعنی پروردگار عالم اس کو لکھے گا، یعنی ان کے نامہ عمل میں اور ان کے
نامہ اعمال میں یہ بات لکھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جرم بھی لکھا جائے گا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء کہ جو انہوں نے طول تاریخ میں یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اس کو بھی پروردگار عالم لکھے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، جاؤ اور آگ کا مزہ چکھو، جہنم کا مزہ چکھو۔ اور یہ جہنم کا مزہ جو ان کو چکھایا جائے گا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہے ان کے لیے، یا بلا وجہ بیجا سزا نہیں ہے، بلکہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، یعنی جو کچھ تم نے کیا ہے وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ پروردگار عالم نے نعوذ باللہ زیادتی اور ظلم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نعوذ باللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لہٰذا یہ ظلم نہیں ہے ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ انہی کے اعمال کا بدلہ۔ اس کے بعد جو 183 نمبر کی آیات ہیں، 183 اور 184 نمبر کی آیت، یہ بھی یہودیوں ہی کے تعلق سے ہے۔ یہودیوں کے پاس بہرحال الگ الگ ہر طریقے کے بہانے تھے، اور یہ بہانے یعنی حق کی تحقیق کے لیے نہیں تھے کہ یہ حق کو جاننا چاہتے تھے لہٰذا مثلا پیغمبر سے اس طریقے کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، بلکہ حقیقت میں یہ حق کو ٹالنا چاہتے تھے کہ مثلا آج یہ معجزہ دکھا دو اور کل یہ معجزہ دکھا دو، اگر یہ معجزہ دکھا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ معجزہ دکھا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس طریقے سے روزانہ ان کے پاس ایک سے ایک بہانے رہتے تھے، لہٰذا پیغمبر کی خدمت میں بعض یہودی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے اس بات کا عہد لیا ہے، یعنی یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان گویا عہد ہے اور معاہدہ ہے کہ ہم کسی رسول کے اوپر ایمان نہ لے آئیں جب تک جو ہے وہ ایک ایسی قربانی نہ پیش کرے کہ جس کو آگ کھا جائے، یعنی قربانی پیغمبر جو آئے وہ معجزے کے طور پر ایک ایسی قربانی کرے کہ جس کو مثلا کہیں پر رکھ دے اور آگ اس کو کھا جائے، جو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے داستان میں نقل کیا گیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو قربانی پیش کی تھی، کہ جس کو سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ جناب آدم کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس میں علامت یہی بیان کی گئی تھی کہ جو اس کی قربانی قبول ہوگی وہ ایک آگ آئے گی اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی آگ اس کو ختم کر دے گی اس قربانی کو، تو یہ علامت ہوگی کہ اس کی قربانی قابل قبول ہے، یعنی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس عنوان سے انہوں نے یہ بہانہ پیش کیا کہ ہمارا اور خدا کا یہ معاہدہ ہے کہ جب تک ایسی کوئی قربانی پیش نہ کریں تب تک جو ہے ہم کسی رسول کے اوپر ایمان نہ لے آئیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ توریت میں ایک قسم کی قربانی ایسی پائی جاتی ہے کہ مثلا جس کو قربانی کرنے کے بعد، یعنی جو قربانی ہوتی ہے، جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس قسم کی قربانی کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ لہذا یہودیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم صرف اسی دین کو یا اسی رسول کو مان سکتے ہیں کہ جس کے دین میں اس قسم کی قربانی روا ہو، اس قسم کی قربانی جائز ہو، لیکن بظاہر یہ تفسیر جو ہے وہ قرآن کے ظاہری آیات کے خلاف ہے کہ ایسی کوئی مثلا پرتھا، ایسا کوئی طریقہ یہودیوں کے یہاں ہے یا ہوگا کہ جس کا مقابلے میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بہرحال یہ کوئی چونکہ بہانہ جوئی تھی اور بہانہ تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ مثلا یہ فرصت اور ٹائم گزرتا رہے اور وقت ٹلتا رہے اور ان کو ایمان نہ لانا پڑے، ورنہ مثلا اس قسم کی قربانی کا مسئلہ ہوتا تو قربانی جو انسان کے اختیار میں ہے وہ تو ہو ہی سکتی ہے، اس میں تو کوئی معجزاتی تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ حقیقت میں ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے جو ایک معجزے کے طور پر کہ قربانی مثلا جانور قربان کر کے رکھا جائے یا جو ہے وہ کوئی بھی چیز قربانی پیش کی جائے خدا کی بارگاہ میں اور وہ آگ آ کے اس کو ختم کر دے تو اس کو وہ قربانی
کہیں گے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ رسول کے پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ پیغمبر کے لیے یہ بہرحال آسان ہے کہ اس قسم کے معجزے کی درخواست پروردگار عالم سے کریں، اور پروردگار عالم یہ معجزہ جو ہے وہ پیغمبر کی ذات میں ظاہر کر دے، اور پیغمبر کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہو جائے۔ پیغمبر کے لیے یہ کام آسان ہے، لیکن پیغمبر کی بھی ماموریت یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعاون کریں یا ان لوگوں کا ساتھ دیں جو واقعاً حق کے درپائے ہوں، حق کی تلاش کر رہے ہوں، اور ان کو اگر شک اور شبہ ہو تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ ان کا شک و شبہ دور کریں تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن بہانہ جو اور بہانے باز قوم کے لیے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر روز ایک ایک معجزے کا مطالبہ کرتے رہیں، تو پیغمبر ہر روز جو ان کے لیے ایک نیا معجزہ دکھاتے رہیں۔ اور چونکہ قرآن مجید نے جو نقل کیا ہے وہ اسی انداز سے نقل کیا ہے کہ یہ محض ایک بہانہ تھا کہ اگر پیغمبر اس کو انجام بھی دے دیتے پھر وہ کوئی دوسرا بہانہ لے کے آتے کہ مثلا یہ معجزہ دکھاؤ تو ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید نے ایک ایسا جواب دیا کہ جو تمہارے درمیان اس سے پہلے پیغمبر آئے تھے، کیا ان کے پاس اپنی پیغمبری کا کوئی مکمل ثبوت نہیں تھا؟ چونکہ جن پیغمبروں کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی نبوت ان قوموں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان مسلم تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نبوت کو نہ مانتے رہیں۔ یعنی اب وہ یہ سارے معجزات لے کے آئے تھے جو یہ بتا رہے تھے یا نہیں لے کے آئے تھے، اس سے بحث نہیں ہے، لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، لیکن یہودیوں کے درمیان ان کی نبوت مسلم تھی، لوگ تسلیم کرتے تھے۔ لہذا قرآن مجید نے اس عنوان سے جواب دیا کہ یہ جو لوگ، جو انبیاء اور مرسلین، یہ جو تمہارے درمیان پہلے آئے تھے، قد جاءکم رسول من قبلی، پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے پہلے جو انبیاء تمہارے درمیان آئے تھے وہ بالبینات، وہ بینات یعنی واضح اور روشن دلیلیں لے کے آئے تھے اپنی نبوت کے اوپر، وبالذی قلتم، اور جیسا معجزہ تم چاہتے ہو وہ معجزہ بھی وہ لے کے آئے تھے، لیکن فلما قتلتموہم، پھر ان کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ یعنی ان کے پاس تو نبوت کے واضح دلیلیں تھیں، اس کے باوجود جو ہے تم نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اگر جو ہے وہ جن کے پاس واضح اور روشن دلیلیں تھیں ان کو بھی تم قتل کر دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انبیاء کو ماننے ہی والے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی تسلی کے لیے پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور پیغمبر یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلے والے انبیاء کو مان لیا ہے، بلکہ پہلے والے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ اور یہ جو آج بہانہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ مثلا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مان رہے ہیں، تو اس سے پہلے والے جو انبیاء آئے تھے ان کے پاس جن کو انہوں نے جھٹلایا تھا وہ کیسے آئے؟ بالبینات، وہ واضح اور روشن دلیل لے کے آئے تھے، والزبر والکتاب المنیر، اور زبر آسمانی کتابیں، صحیفے لے کے آئے تھے، اور کتابیں منیر لے کے آئے تھے۔ کہ یہاں بینات سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان سے مراد بینات ہے، یعنی بینات سے مراد وہ صحیفے ہیں۔ پھر زبر سے مراد جو ہے وہ زبور اور انجیل دونوں ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں صرف وہی زبور ہے جناب داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، الکتاب المنیر، اور جو ہے وہ کتاب منیر جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی، کیونکہ وہاں پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں نور اور ہدایت پائی جاتی تھی، لہٰذا اس وقت کتاب منیر نورانی کتاب کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو پہلے والے انبیاء آئے تھے وہ صحیفے لے کے آئے تھے، وہ کتاب لے کے آئے تھے، انجیل، توریت، زبور، یہ ساری کتابیں تمہارے درمیان آئیں، اور ایسے انبیاء جن کے پاس ایسی کتابیں تھیں جب تم نے ان کو قتل کر دیا تو پھر اس کا کون سا بھروسہ ہے کہ تمہارے سامنے ہم یہ معجزہ لے کے آئیں اور اس کے باوجود تم ہماری نبوت کو قبول نہیں کرو؟ لہٰذا اس بہانے بازی کے مقابلے میں تمہیں کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ایسا کوئی معجزہ ہم تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد موت کے حوالے سے یہ ایک آیت یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ موت ایک عمومی چیز ہے، اور یہ اتنی عام ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس کا مختلف معنی کیا جاتا ہے کہ مثلا روح ہے، یا مثلا روح اور بدن کا مجموعہ نفس ہے،
لیکن عام طور سے یہاں پر جو اس آیت میں معنی اور مفہوم مراد ہے وہ یہ کہ جان جہاں پائی جاتی ہے، جو جاندار ہے اس کی جان ایک دن نکل جائے گی، یہ مراد ہے کہ جو بھی چیز جاندار ہے وہ جو ہے وہ ایک دن بے جان ہو جائے گی، اس کو موت آنی ہے۔ اور پھر لوگوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور انسانوں کو مرنے کے بعد ہی ان کے اعمال کا مکمل بدلہ مل سکتا ہے، یعنی چاہے وہ اچھے اعمال کی جزا کے طور پر ہو یا برے اعمال کی سزا کے طور پر بھی ہو۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے عمل کا بدلہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے، پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ انسان کو مثلا نیکیوں کا بدلہ 10 برابر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ایک زندگی میں پروردگار عالم کیسے وہ 10 برابر پورا کر سکتا ہے؟ لہذا دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس کے مثلا عمل کا 10 برابر عطا کیا جائے، لیکن آخرت میں پروردگار عالم کے جس کو کہا جائے وہ وسعت پائی جاتی ہے اس کی کہ اس کے اعمال کو اس انداز سے اس کے اعمال کی جزا دی جا سکے۔ برائیوں کے مقابلے میں بھی مثلا دنیا کی سزا کیسے ہوتی ہے کہ ایک انسان نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا جائے گا، ایک جان اس کی تھی، ایک جان اس کی لے لی جائے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی نے 100 آدمی کو قتل کر دیا تو ایک ہی مرتبہ وہ مارا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کو بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار مارا جائے۔ لہٰذا انسان کے اعمال کا مکمل بدلہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، ہاں آخرت میں اس کو توفون اجورکم یوم القیامہ، اس کے اعمال کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ اور مکمل بدلے کے نتیجے کے طور پر قرآن نے یہ بیان کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے۔ جہنم سے بچنا اس عنوان سے وہ کیا گیا ہے کہ جہنم بہرحال لوگوں کو اپنی طرف گھسیٹنا چاہتی ہے، یعنی مثلا جو دنیا میں برائیاں پائی جاتی ہیں، جو انسان کو متاثر کرتی ہیں، جو انسان کو لبھاتی ہیں، یہ وہی جہنم ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ جو قرآن نے کہا کہ جو اپنے کو جہنم سے بچا لے، تو جہنم سے بچانا یہ نہیں کہ یہاں سے جیسے تیسے گزر جائے، قیامت میں جانے کے بعد جہنم سے بچانا، یعنی اس دنیا میں ایسے اعمال انجام دے کہ وہ جہنم کا باعث نہ ہو، تو آخرت میں وہ انسان جو ہے جہنم سے بچا رہے گا۔ تو اگر ایسا انسان ہے کہ جو اپنے کو جہنم سے بچا لیا جس نے، اور جنت میں وہ داخل ہو جائے، جنت تک پہنچ جائے، تو یہ کامیاب ہے۔ لیکن جب تک دنیا میں ہو مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کے دنیا میں جب تک ہے تب تک جو ہے وہ یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے کہ اس میں دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک انسان یہاں پر ہے اس دنیا میں، جو عوامل مثلا جہنم کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھے، خود کو بچا کے رکھے، اور ایسے عوامل، ایسے اعمال کی جو انسان کو جنت میں لے جانے کے باعث ہوتے ہیں ان کو انجام دے تاکہ آخرت اس کی ختم بخیر ہو۔ اس کے بعد آخر میں مسلمانوں کے حوالے سے خطاب پایا جاتا ہے کہ مسلمان جب مکے سے آئے تو مکے میں 13 سال کی جو زندگی مسلمانوں نے گزاری تھی بہت سخت تھی، اور کافی مشرکین کی طرف سے اذیت و آزار کا سلسلہ تھا کہ جو مسلمان وہاں تحمل کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت بھی ایک ایسے عالم میں ہوئی تھی کہ جن کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب چھوڑ کے آ گئے، کچھ لے کے نہیں آ سکتے تھے، خاص کر مثلا گھر بار، کھیت باغ، یہ ساری چیزیں ایسی نہیں تھیں کہ انسان وہاں سے اٹھا کے لے کے آتا، اور اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ ہاں مثلا ان کو بیچ کے اور انسان آسانی سے وہاں سے نکل سکتا، چونکہ ایک طریقے سے کفار کو بے خبر رکھ کر اور کفار کو اطلاع کیے بغیر وہاں سے ہجرت کر کے آئے، لہٰذا سارا مال و منال اور ساری چیزیں وہیں پر چھوٹ گئیں۔ اور اس کے بعد مدینے آئے تو قدرے ان کو جو ہے وہ سکون ملا، اور یہاں پر کم سے کم مثلا اس قسم کی اذیتیں نہیں تھیں، لیکن بہرحال یعنی جو ضرورتیں تھیں وہ اپنی جگہ پر تھیں۔ پھر انصار نے کافی جس کو کہا جائے وہ مدد کی، انصار نے اپنی جاگیریں بھی ان کے درمیان تقسیم کیں اور ان کے ساتھ شیئر کیں اور ان کو اس طریقے سے نوازا، تو ان کو یہاں قدر سکون ہوا، یعنی مکے کے مقابلے میں یہاں پر آنے کے بعد سکون ہوا۔ لیکن یہاں پر شر الناس، بدترین لوگ یہودی تھے کہ جو مدینے میں آباد تھے، لہٰذا ان کی اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔
اس میں ایک سلسلہ جو قرآن مجید نے یہاں پر نقل کیا ہے اور اس کے ذیل میں مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ کہ کعب ابن اشرف نامی یہودی تھا کہ جو شاعر تھا، وہ اپنے شعر کے ذریعے مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، مسلمانوں کو اذیت کرتا تھا، مسلمانوں کو گویا تانے مارتا تھا، یا بسا اوقات حتیٰ مہاجرین کی عورتوں کے اوپر طنز و طعن کیا کرتا تھا اپنے اشعار کے ذریعے سے، جو اذیت کا باعث ہوتا تھا۔ مسلمان سنتے تھے تو ان کو دلی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور گویا یعنی بارہا روک ٹوک کرنے کے باوجود اس کے یہ ہمت اور جرأت بڑھتی گئی، اور اس کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے اذیت کیا کرتا تھا۔ جب یہ مثلاً پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پیغمبر نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب قتل کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ریئیکشن یہودیوں کی طرف سے ظاہر ہونے والا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو اس بات کا دلاسا دیا گیا، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ پروردگار عالم کی جانب سے جو مال اور جان کی آزمائش کا سلسلہ مکے میں تھا وہ ختم نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یہاں پر بھی جاری رہے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ جو جان اور مال کا امتحان تھا، آزمائش تھی، وہ یہاں پر بھی جاری رہے گا۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور صاحب یعنی یہودیوں کی طرف سے جن کو پہلے کتاب دی جا چکی ہے، یعنی اہل کتاب جو جس سے مراد یہودی ہیں، ان کی طرف سے ابھی بہت ساری باتیں تم اور بھی سنو گے کہ جو تمہیں اذیت کا باعث ہو۔ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ جو مشرک ہیں مدینے میں، جو ایمان نہیں لے آئے تھے، ان کی طرف سے بھی تم ایسی باتیں سنتے رہو گے، ایسی باتیں مشاہدہ کرتے رہو گے کہ جو تمہاری اذیت کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں تمہارا جو وظیفہ اور فریضہ ہے وہ یہ کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس مرحلے میں تمہارے لیے سب سے بہتر کام یہ ہے، تمہارے ایمان کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم صبر اور تقویٰ سے کام لو۔ صبر اور تقویٰ سے کام لوگے تو تم اپنی جگہ پر اتنے مضبوط رہو گے کہ ان بیہودہ گوئیوں کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔